میں کل خدا سونا گا۔ مسیح یسوع کے جلالی مقدس فتح مند نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی چاہتا ہوں جو گلیلین بائبل سرمن یوٹیوب چینل پر خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہم پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس چینل کو خدا کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ خدا نے ہمیں دیا ہے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نئے آئے ہیں آج ہمارے چینل پر تو آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ سبسکرائب کریں گے تو آنے والی ہر ویڈیو خدا کے کلام کے بارے میں سنجیدہ جو سٹڈی ہے، علمی روحانی ترقی کے لیے، وہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اس لیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے پہلے سے اسے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو وہ دوسرے تمام بہنوں اور بھائیوں کے سامنے بھی اس کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سن سکیں اور سیکھ سکیں۔ سٹوری آف جوزف، بزرگ یوسف کی کہانی۔ میں نے اس سے پہلے پچھلی ویڈیو میں بزرگ یوسف کی زندگی کے بارے میں ایک تعارفی پروگرام پیش کیا تھا، جسے آپ تمام دیکھنے والے بہنوں اور بھائیوں نے بہت زیادہ سنا، پسند بھی کیا، اور خاص بات ہے کہ اس پر آپ لوگوں نے کمنٹ بھی کیے اور مجھے مزید حوصلہ افزائی ملی، کام کرنے کا حوصلہ ملا، جس کے سبب سے میں آج پھر حاضر ہوں کہ آپ سب کی خدمت میں ہم مزید آگے پڑھیں۔ تو بزرگ یوسف کی جو زندگی ہے، ان سے ہم بہت کچھ سیکھنے کے لیے اس سلسلے میں داخل ہوئے ہیں۔ اس لیے بزرگ یوسف کو پڑھنے کے لیے ہمیں پیدائش کی کتاب 37ویں باب سے شروع کرنا ہوگا، اور آیت با آیت ہم پڑھتے جائیں گے، جس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو ہمیں سٹڈی کرنا ہوگا، تو ضرور میرے اور آپ سب کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ میرے ساتھ کھولیں پیدائش کی کتاب اور اس کا 37واں باب، پہلی آیت سے میں آج پڑھوں گا۔ اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا، جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ میں بزرگ یوسف کی بات کروں، بزرگ یوسف کی بات کرنے سے پہلے ان کے آباء و اجداد کی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے جد امجد کے بارے میں جاننا، مختصر سا ان کا تعارف اور مختصر ان کی زندگی کے سٹائل کے بارے میں، ان کا طرز زندگی کیا تھا اور ان کی طرز زندگی کا اثر بزرگ یوسف پر بھی بہت زیادہ تھا۔ جب ہم پیدائش کی کتاب 37ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا، جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا۔
بزرگ یعقوب بزرگ یوسف کے والد تھے، اور بزرگ یعقوب کے والد بزرگ اسحاق، اور بزرگ اسحاق کے والد محترم بزرگ ابراہم۔ اور یہ تینوں بزرگ وہ ہیں جن کے بارے میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ خدا نے بزرگ ابراہیم کو چنا، وہ خدا پر ایمان لایا، خدا نے اسے برکت دی، وہ بہت زیادہ ایماندار بھی تھے، دولت مند بھی تھے اور بہادر بھی تھے، بالخصوص خدا کے حکموں کو ماننے کے لیے، کیونکہ بزدل آدمی خدا کے کلام کو نہیں مان سکتا۔ تو آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے کہ بزرگ یعقوب کے جو والد تھے وہ ملک کنعان میں مسافروں کی طرح مسافرانہ زندگی انہوں نے گزاری، اور یہ مسافرانہ زندگی یہ ان کی زندگی گزارنے کا سٹائل ہے، طرز عمل ہے ان کی زندگی کا۔ خدا نے ان کو دولت، عزت، مال و متاع بہت کچھ دے رکھا تھا، لیکن پھر بھی بزرگ ابراہیم مسافروں کی طرح رہے، بزرگ اسحاق مسافروں کی طرح رہے، بزرگ یعقوب بھی مسافروں کی طرح رہے۔ اور اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اس دنیا میں دل نہ لگاؤ، میں اور آپ سب مسافر ہیں، ہم بہت جلد اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس لیے جتنا وقت میرے اور آپ کے پاس ہے اس طرح سے گزاریں کہ جس طرح سے آپ اور میں یہاں مسافر ہیں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سیدھا رستہ اختیار کریں، خدا کی مرضی کو مانیں، کتاب مقدس پر ایمان لا کر گناہوں سے باز رہیں، تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں، کیونکہ تکبر اور غرور جو ہے وہ خدا کو قطعی پسند نہیں ہے۔ یہ اتنے بڑے بزرگ تھے پھر بھی مسافروں کی طرح رہے۔ بزرگ یعقوب جب فرعون کے سامنے جا کر حاضر ہوتے ہیں تو وہاں ان کی گفتگو سے ان کی زندگی کا طرز عمل نظر آتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 47واں باب اس کی آیت نمبر 9 جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130 ہیں، میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ ابھی اتنے ہوئے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام ان کے دور مسافرت میں ہوئے۔ تو دو باتوں میں دو جگہوں پر بزرگ یعقوب نے ایک تو اپنے آپ کو مسافر کہا، اپنے آباء و اجداد کو مسافر کہا۔ مسافرت کا زمانہ، مسافرانہ زندگی، یہ انبیاء اکرام، یہ خدا کے پیارے، یہ خدا کے مقدس لوگ، ان کی طرز زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ مال و دولت رکھتے ہوئے بھی مسافروں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو مسافر جانا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسافر
آپ کہیں بھی سفر کرتے ہیں، کسی ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں، تو سفر کی کیفیت، مسافر ہونے کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان سفر میں اسے سکون نہیں ملتا۔ شروع میں کچھ لوگ شوق سے سفر کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں۔ سفر مسافرانہ زندگی، مسافرانہ حالت تھکا دینے والی حالت ہے، اور یہ لوگ اس دنیا میں رہ کر گئے ہیں۔ تھکا دینے والا ان کا سفر تھا، دکھوں میں رہے، مصیبتوں میں رہے، آزمائشوں میں رہے، لیکن خدا کے کلام کو یہ مانتے رہے، خدا کے کلام کے ساتھ یہ وفادار رہے۔ انہوں نے نہ دولت کے ساتھ دل لگایا، نہ اس دنیا میں دل لگایا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں اے جہان مٹھائی تے اگلا کنے ڈٹھائی۔ یہ ساری بائبل کی باتیں محض کہانیاں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بائبل مقدس سچی کتاب ہے، خدا کا کلام ہے، اور یہ ہمیں ہمیشہ یہی سبق دیتی ہے کہ اس دنیا میں دل نہ لگاؤ، اپنی زندگی مسافروں کی طرح گزارو، اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارو کہ آپ کا وطن کہیں اور ہے، آپ کا گھر کہیں اور ہے، آپ کا شہر کہیں اور ہے۔ عبرانیوں کا مصنف ان تینوں ہستیوں کے بارے میں بات کرتے کرتے بہت سی باتیں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ واقعی انہوں نے مسافرانہ زندگی گزاری، اور اس طرح سے وہ زندگی گزار رہے تھے کیونکہ ان کا شہر، ان کا ملک کوئی اور جگہ پر تھا۔ میں عبرانیوں 11ویں باب کی آیت نمبر 7 سے آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے۔ اب جہاں ایمان ہے وہاں جسمانی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم میرے عزیزو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہر شخص کرتا ہے کہ مجھ میں ایمان ہے، مجھ میں ایمان ہے، لیکن ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ ایمان انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، ایمان ایماندار بناتا ہے، ایمان پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، متحرک کرتا ہے، ایمان دعا گو بناتا ہے، ایمان ہمیں مسافرانہ زندگی گزارنے کے لیے مسافروں کی طرح اس دنیا میں رہنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ ایمان ہو پھر اس دنیا میں دل نہیں لگتا، ایمان ہو پھر اس دنیا کی آسائشوں اور خواہشوں پہ دل نہیں لگتا۔ تو بزرگ ابراہیم کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف یہ لکھتا ہے کہ ایمان ہی کے سبب سے۔ کس کے سبب سے؟ کوئی مجبوری نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ کوئی وہ مجبور تھے۔ سبب کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر، ایماندار مسافرانہ زندگی تو گزارتا ہی ہے، حکم بھی مانتا ہے، اور جس شخص کے اندر ایمان نہ ہو وہ نہ حکم مانتا ہے اور نہ ہی اس کی طرز زندگی اس قسم کی ہوتی ہے۔ وہ صرف یہی سمجھتا ہے کہ یہی جہان ہے، یہیں پر عیش کرو، کھاؤ پیو، کیونکہ کل تو مر ہی جانا ہے، دیکھا جائے گا۔ لیکن ایمان پاک بناتا ہے، ایمان میں خدا کا ڈر ہوتا ہے، ایمان والی زندگی مسافرانہ طرز عمل پر ہمیں متحرک کر دیتی ہے، حکم ماننے کے لیے قوت دیتی ہے۔
सो बुजुर्ग इब्राहिम के बारे में, जो कि बुजुर्ग यूसुफ के दादाजी थे। अब बुजुर्ग यूसुफ के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको उनके दादा, परदादा और दादा के बारे में तो जानना पड़ेगा ना। तो उनके परदादा जी थे और बुजुर्ग इसहाक उनके दादाजी थे। तो लिखा है कि वो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्क मऊद में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बूदोबास की कि गोया गैर मुल्क है। अब इब्रानियों का मुसन्निफ तीनों हस्तियों का जिक्र करते हैं और लिखा है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। तो ये हैं बुजुर्ग यूसुफ के जद्दे अमजद, बाप दादा, जो खुदा के हुजूर में इस तरह से उन्होंने इज्जत पाई कि खुदा उनके नाम लेने पर फ़ख्र महसूस करता है। मैं इब्राहिम का खुदा हूँ, मैं इसहाक का खुदा हूँ, मैं याकूब का खुदा हूँ। लेकिन उनके बारे में लिखा है कि वो इस ज़मीन पर मुसाफिर थे। तो हम जो बाइबल मुक़द्दस को मानने वाले हैं, हमें भी अपनी ज़िंदगी जिस्मानी ख्वाहिशों से हमें अपने आप को बचाना है। जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करें, जिस्मानी ख्वाहिशों से बचें, क्योंकि ये जिस्म मिट जाएगा और ये जिस्म नहीं चाहता कि आप खुदा के कलाम को कबूल करें, क्योंकि इस जिस्म के बारे में खुदा ने कहा है तू खाक और खाक में लौट जाएगा। ये जिस्म जानता है कि मैंने तो मट्टी हूँ, मट्टी में चला जाऊँगा, मुझे क्या फ़ायदा है अगर मैं तौबा कर लूँ तो, अगर मैं खुदा परस्त बन जाऊँ तो, अगर मैं मुसाफिराना ज़िंदगी गुजारूँ तो, अगर मैं सादी ज़िंदगी गुजारूँ तो मुझे क्या फ़ायदा है। तो रब्बी शाऊल कहते हैं कि रूह जो है वो जिस्म के खिलाफ है और जिस्म जो है वो रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म की बहुत सी ख्वाहिशें हैं और खुदा हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, ख्वाहिशें पूरी करने का वो वादा नहीं करता। वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं होने देगा। लेकिन जिस्म की ख्वाहिशें तो बहुत सी हैं जो हमें ईमान से दूर ले जाती हैं, खुदा से दूर ले जाती हैं। और वो शख्स जो मुसाफिराना ज़िंदगी गुजारता है वो जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ किए बगैर मुसाफिराना ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। जैसा कि बुज़ुर्ग पतरस रसूल भी इस ताल्लुक़ से लिखते हैं। मैं हवाला आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ। पहला पतरस उसका 2 बाब उसकी 11वीं आयत लिखा है, ऐ प्यारो, ये प्यारों से बात हो रही है, गुनहगारों से नहीं। ठीक है जी। कई दफ़ा खुदा के प्यारे रसूल कहता है ऐ प्यारो, तो कई दफ़ा जो प्यारे होते हैं जी वो भी जिस्म की ख्वाहिशों में फंस जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उनको कोई मना करने वाला, सिखाने वाला हो, और वो है खुदा का कलाम, रसूलों और नबियों की तालीम। जब हम रसूलों और नबियों की तालीमात पर गौर करते रहते हैं, अंबिया इकराम की ज़िंदगी पर गौर करते रहते हैं, तो हमें जिस्म की ख्वाहिशों से दूर रहने का तरीक़ा सीखने को मिलता है। तो बुज़ुर्ग पतरस रसूल फरमाते हैं, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को
परदेसी और मुसाफिर जान कर, ये क्या ज़रूरत पड़ी है? प्यारों को मिन्नत कर रहा है बुजुर्ग पतरस रसूल, मिन्नत कर रहा है कि मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जान कर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। तो आज बहुत से लोग हैं जो रूहानी होने का दावा करते हैं, लेकिन जब उनकी जिंदगी में देखो तो टोटल जिस्मानी ख्वाहिशों से भरे होते हैं। बड़े बनने का शौक, दूसरों को डिग्रेड करते हैं, दूसरों को बेइज्जत करते हैं, बेइज्जत करने में फख्र महसूस करते हैं, जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। इसलिए बुजुर्ग पतरस रसूल कहते हैं कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर, अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। सो मेरे अजीजों, बुजुर्ग इब्राहिम, इसहाक और याकूब, बुजुर्ग इब्राहिम, इसहाक और याकूब जो कि बुजुर्ग यूसुफ के अबौ अजदाद थे, वो हमें आगे भी नज़र आएगा कि बुजुर्ग यूसुफ की जो तर्ज अमल था, ज़िंदगी थी उनकी, वो भी बड़ी मुसाफिराना ज़िंदगी थी। हमें नज़र आएगा, हम बहुत कुछ सीखेंगे, हम बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बुजुर्ग जो इब्राहिम थे, उनके पास 1800 उनकी अपनी आर्मी, 1800 लोग थे, उनकी अपनी आर्मी थी। बड़े अमीर तरीन आदमी थे, खुदा ने उनको बड़ी बरकत दे रखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनका दिल आसमानी शहर की तरफ था, उनका दिल आसमान पर लगा हुआ था, एक पायदार शहर की तरफ, एक पायदार जगह, एक पायदार घर जिसका बनाने वाला खुदा है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये फरमाया, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। हमारे दिल कहाँ लगने चाहिए? इस दुनिया की आसाइशों की तरफ? खुदावंद यीशु ने फरमाया, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर न होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हें आकर दोबारा ले जाऊं। हमारा दिल भी आसमानी यरूशलेम की तरफ लगा रहना चाहिए। इस जहान के बाद एक और जहान है, उसके लिए मेहनत करें, तकब्बुर न करें, गुरूर न करें, खुदा का काम करें, खुदा के हुक्मों को मानें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपना रुपया पैसा गरीबों मस्कीनों पर खर्च करें, खुदा का 10वां हिस्सा निकाला करें, जुल्म करना छोड़ दें, दूसरों को बेइज्जत करना छोड़ दें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, किताब मुक़द्दस वाली ज़िंदगी गुजारें, ईमान और अमल वाली ज़िंदगी गुजारें, बराए नाम नहीं कि हम ईमान लाते हैं, हम ईमानदार हैं। ईमान ही के सबब से उनकी ज़िंदगी इस तरह से थी कि वो मुसाफिरों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। अब इसके बाद हम बुजुर्ग यूसुफ की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि 37वां बाब हमने शुरू कर दिया है, तो अब हमने बुजुर्ग यूसुफ के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी था कि बुजुर्ग यूसुफ के ऊपर जो उनकी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल है, उन्होंने अपने बाप दादा से सीखा और अपने बाप दादा से ही उन्होंने इन तमाम बातों को
خدا کے کلام کو سیکھا، قبول کیا، مانا، اس لیے خدا نے بزرگ یوسف کو اپنے کام کے لیے چنا، اپنے منصوبے کے لیے چنا، اور خدا نے اسے برکت دی۔ آئیے ان تمام باتوں پر غور کریں۔ اگر آج تک آپ نے توبہ نہیں کی، خدا کے کلام سے آپ نفرت کرتے ہیں، تو بائبل پڑھا کریں۔ اے میرے بھائی، میری بہن، بائبل پڑھا کریں۔ یہ زمانہ ختم ہونے والا ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ مسافروں کی طرح اپنا رویہ بنائیں۔ آپ کا شہر، آپ کا وطن آسمان پر ہے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔